شیخ نجدی نے کہا حبیب الرحمان صاحب یہ بھارت نہیں ہے کہ میں تجھے مصطفیٰ پر سلام پڑھنے کی اجازت دے دوں. یہ بھارت نہیں ہے کہ میں تجھے یا نبی سلام علیک پڑھنے کی اجازت دے دوں. یہاں پر میرا قانون چلے گا, یہاں پہ میری حکومت چلے گی. تب میرے مجاہد ملت نے تال ٹھوک کے کہا تم پاگل بھی ہو بے وقوف بھی ہو. اگر بے وقوف ہوتے, اگر پاگل ہوتے تو میں سمجھتا کہ صرف پاگل ہو, لیکن پاگل کبھی کبھی عقل کی بھی بات کر لیتا ہے. تم تو ایسے پاگل ہو کہ پاگل بھی ہو بے وقوف بھی ہو. میرے مصطفیٰ کو ایک ملک میں باندھ کے رکھ دیا. اما پوری زمین خدا کی ہے تو پوری زمین مصطفیٰ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاجواب میں لاجواب. پڑھوں گا, روک سکتے ہو تو روک لو. واہ بولو 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 سبحان بولو اللہ بولو. سبحان اللہ. یہ بیٹے جلدی نکل. میں پڑھوں گا, روک سکتے ہو تو روک لو. میں پڑھوں گا, روک سکتے ہو تو روک لو. کہا اجازت مل جائے گی, لیکن آپ امام حرم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لو. توجہ چاہوں, توجہ چاہوں, توجہ چاہوں. ارشاد ہو. اللہ معاف کرنا فاتح کی جنگ نہیں ہے, نیاز کی لڑائی نہیں ہے, عرس کے جنگ نہیں ہے, چادر کی لڑائی نہیں ہے, ایمان کی لڑائی ہے. قیامت تک لڑی جائے گی. سبحان اللہ. نبی کے عشق کی لڑائی ہے, قیامت تک لڑی جائے گی. مرضی تیری اپنی باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ مت پڑھ, مرضی تیری اپنے دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھ مت پڑھ, مرضی تیری تو غریب نواز کی بارگاہ میں چادر لے کے جا مت جا, مرضی تیری تو سراج اخی کی بارگاہ میں حاضری دے مت دے, مرضی تیری تو علاوہ الحق پنڈوی کی بارگاہ میں جا مت جا. مرضی تھی, مرضی تھی. توجہ چاہوں, توجہ چاہوں, توجہ چاہوں. مرضی تھی. چادر فرض نہیں, علامت ہے. عرس واجب, علامت ہے. نیاز واجب نہیں, علامت ہے. ارے کیا جملے. ارے بول یار, بول زندہ بول باد بول زندہ بول باد بول. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. چادر فرض نہیں, علامت ہے. عرس واجب نہیں, علامت ہے. لیکن نبی کا احترام فرض بھی ہے, جانے ایمان. سبحان اللہ. لاجواب. سبحان نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول شان اللہ. مصطفیٰ, جان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. زندہ باد زندہ باد. اب تھوڑی سی ذہن کو قریب کر لو, کون ہے مجاہد ملت؟ اہل علم کی توجہ چاہو. اور کیا ہے مجاہد ملت؟ جنہیں اردو نہ پڑھنا آبے وہ مجاہد ملت کو کیا سمجھیں گے؟ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. جسے اردو نہ پڑھنا آبے وہ مجاہد ملت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اما یار حضور مجاہد ملت کی کرامت اسی بھدرک کے اسٹیڈیم میں جب مناظرے کی تاریخ طے ہوئی, تاریخ پڑھیے تب پتہ چلے. مریدوں کی تجوری پڑھنے سے مجاہد ملت سمجھ میں نہیں آئے گی. کتاب عشق پڑھیں گے تب مجاہد ملت سمجھ میں آئے گی. بے شک حق ہے. توجہ چاہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہو. یہ سعادت ہمیں حاصل ہے. وہ دور میرا بچپنے کا, وہ دور میرا بچپنے کا. حضور حافظ ملت کے عرس کی تاریخ تھی. میں ان دنوں طالب علم, یعنی یوں سمجھ لیجیے میں گمستا اور گھوستا پڑ رہا. معلوم ہوا کہ رئیس القلم قائد اہل سنت تشریف لا رہے. میں گھوسی سے چل دیا کسی طرح ٹرین پر لٹک پٹک کے سٹیا اتر گیا. مجھے تو معلوم ہی کہ جیسے ہی پہنچوں گا بس
رسول تک پہنچ گیا، سارا مسئلہ حل ہے۔ جیسے یہ اشرفیہ جامعہ اشرفیہ پہنچا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ روم ہے بڑا سا، اور کوئی معمولی کپڑے میں ملبوس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری مجاہد ملت، تیرے مارکین کے کرتے میں کتنی چمک تھی، ارے اس کو بیٹھا لو، میرے مجاہد ملت، تیری معمولی پلے کی کپڑے والی پلے کی جوتی، کیا بادشاہ والی کار سے، سبحان اللہ، اہل سنت کے جتنے بڑے بڑے اس دور کے اجل علماء کرام، چاہے بحر العلوم، چاہے حضرت بحر العلوم ہو، چاہے رئیس القلم ہو، کوئی ہو، سب کے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، اللہ سب کے سب ہاتھ باندھے، اور انہی بڑوں کے بیچ سے پیروں کے نیچے سے میں گزر کے پہنچ گیا ان کے پیر، جب میں پہنچا ہوں تو رئیس القلم کی نظر پڑی، تو کیسے یہاں تک کیسے آئے؟ میں نے کہا یہ کھڑے تھے ان کے پیر کے نیچے سے، اللہ کیا سخاوت ہے، ارے ولایت میرے حضور علاقہ میری مجاہد ملت نے کھایا ہوا کچھ کیلے کا حصہ مجھے آتا، سبحان اللہ، آؤ قریب آؤ، اسی بھدرک میں مناظرے کی تاریخ طے ہو گئی، خبر ملی ہے رئیس اڑیسہ کے اس رئیس کو، مریدوں کی تجوریوں پر اترانا نہیں چاہیے، ارے آپ اس مجاہد ملت سے قریب ہو جو اڑیسہ کی تاریخ میں مسلمانوں میں سب سے بڑا جاگیردار ہے، سبحان اللہ، زمیندار نہیں، اما زمیندار کے پاس تو 100-200 بیگھہ زمین ہو تو لوگ اسے زمیندار بولتے ہیں، جس کی زمین سے گزر کے آدھے گھنٹے ٹرین چلے وہ زمیندار نہیں جاگیردار ہوا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول رئیس اللہ، اعظم اڑیسہ، زندہ باد، زندہ عرس باد، حضور مجاہد ملت، حضور قاضی ملت، زندہ باد، اللہ کیا جلوہ ہے، مناظرہ، اور یاد رکھنا جو ہارنے لگتا ہے وہی جھگڑا کرتا ہے، بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو نا، بس یہی ہے چور مچائے شور، کبھی 500 کے نوٹ کو پھڑکتے دیکھا، ارے بولو نا، لیکن بیشی نہیں 10 اٹھنی 5 اٹھنی نہیں 2 اٹھنی رکھ دو جیب میں، جھن 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 جھن، اس لیے چونی اور چھنی کو بچنے کے بعد بچتے رہے، میرے بڑوں میں کہیں کچھ نہیں، جو جہاں ہے وہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تو اس پر للکار کے بولنا چاہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اوے زور سے بولو، سبحان اللہ، اور زور سے، سبحان اللہ، اس لیے بلیا بھی کہتا ہے اہل سنت کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، یہ تمہاری کمائی ہوئی سنیت نہیں ہے، اسلاف نے مناظرے کیے تب سنیت بچی،
میرے بزرگوں نے مجادلہ کیا تب سنیت بچی. اب تو قالین پر چل کے تم مریدوں کے گھر جاتے ہو یار. میرے بزرگوں نے بیل گاڑی سے سفر کی تب سنیت بچی. سبحان اللہ. میرے بزرگوں نے جنرل ڈبہ میں کھڑے کھڑا سفر کیا تب سنیت بچی. اگر تم کہیں نیا پیڑ نہیں لگا سکتے تو لگے ہوئے پیڑوں کے اندر تم یوریا اور چونا ڈالنے کی بات مت کرو. اہل سنت میں متحد رہے. اب ذہن کو قریب کرو. کون ہے مجاہد؟ سنو گے تو بولنا پڑے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار سارا مجمع بول لو. سبحان اللہ. ارے بولو بولو بولو. سبحان اللہ. کون ہے مجاہد ملت؟ تاؤ تجھ کو یاد دلاؤں. جو بھارت کے سب سے مضبوط لیڈر سے ٹکرانے کا جگر رکھے وہ ہے مجاہد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی الہ آباد میں جس کا بدلا ہوا نام پریاگ راج ہے. کیا مذہب ہے؟ یعنی ان شبدوں سے ڈر لگتا ہے جس میں اللہ ادا ہو جائے. نہیں پہنچتا. ہمارے بڑے لوگ تو جگہ پر پہنچ گئے, آپ نہیں پہنچ گئے. یعنی ان لفظوں سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے جس میں لفظ اللہ کا مکسنگ بھی ہے. اور نام بھی رکھا ہے پریاگ. یعنی زبان آدھی پلٹی ہے تب دھیرے سے بولے راج. پریاگ پھر راج. اسی الہ آباد میں اس دور کا بھارت کا سب سے اسٹیل لیڈر جسے پنڈت نہرو کہتے ہیں. آنکھیں کھول دیکھ, جب ایک عالم آتا ہے تو کیسے ستا کا پاوا ہلتا ہے. ضروری ہے. واہ. اور معاف کرنا ٹوپی داڑھی والوں کو سیاست میں دیکھ کر دارو پینے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ درد ہے کہ کبھی دور نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو قوم لاش بن جائے وہ قوم کاندھے کا انتظار کرے. لاکھ جلسوں میں چلا لو, لیکن سچ یہ ہے کہ اس وقت بھارت کا مسلمان ایک لاش ہے اور کاندھے کا انتظار کر رہا ہے. کبھی دادا کاندھا دے دے, کبھی دیدی کاندھا دے دے, کبھی راہل کاندھا دے دے, کبھی نتیش کمار لالو یادو کاندھا دے دے. لاشوں کو کاندھے کا انتظار رہتا ہے. زندگی کا بھی کبھی کاندھوں کا انتظار نہیں کرتی. یہ بات پلے نہیں کرتی. بلیاوی کے مرنے کے بعد یہ سب یاد کرو گے تب سوچو گے کیا بول کر گیا ہے. تم نے دیکھا ہے نا, جنازوں کو کاندھا چاہیے, زندہ انسانوں کو کاندھا نہیں چاہیے. جب پنڈت نہرو نے میرے مصطفیٰ کے دین پر آنکھیں لال کی تھی تب رضا کا شعر میرے مجاہد ملت نے دو ٹکیے کہا تھا. نہرو جی نہیں کہا تھا. جو لفظ ہے وہ ادا کر رہا ہوں. میرے مجاہد ملت نے کہا تھا پنڈت جی. کیا کہا تھا؟ پنڈت جی, اگر تمہیں اپنے
اپنے ستا پاور پر اتنا گھمنڈ ہے تو آ اس الہ آباد کے لوک سبھا میں ہم تیرے مقابلے میں اتر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا سبحان ہمت ہے اللہ مجاہد. سبحان بول یار، اللہ بول 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 بول. ارے واہ واہ. میں اتر رہا ہوں، سبحان اللہ میں اتر رہا ہوں. ستا حکومت سب تیرے ساتھ ہے. آؤ. جیسے ہی پنڈت نہرو کو معلوم ہوا کہ حبیب الرحمان میرے خلاف چناؤ لڑیں گے، کس کی اوقات تھی جو کہہ دے کہ آپ مت لڑیں. ہم اپنی نوجوان علماء سے کہیں گے سن لیجیے مشورہ کسی بہت علامہ قادری ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. کسی نے کہا بلپور کے حضور برہان ملت جو اعلیٰ حضرت شاگرد یہ جتنے نام لیے ہیں میں نے اتنے ہی جو کہے آپ چناؤ مت لڑیں. سبحان اللہ بول دو بول دو. سبحان اللہ ارے بولو زور سے. سبحان اللہ الہ سے دلی تک پہنچا. بنگال میں اسی پارٹی کی حکومت تھی، اڑیسہ میں اسی پارٹی کی حکومت تھی، اتر پردیش میں اسی پارٹی کی حکومت تھی. جتنے چیف منسٹر سب کی ہوائیاں اڑی ہیں. کوئی لیڈر کھڑا ہوا ہوتا تو ہم اس کو منا لیتے. یہ تو مجاہد ہے، کون آئے گا میدان میں. سبحان اللہ سبحان بولو اللہ بولو بولو بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ تب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے صاحب ان کو منا پانا. آپ اپنی بات واپس لے لیجیے. آپ اپنی بات واپس لے لیجیے. واپس لے لیجیے. ورنہ یہ طے ہے کہ اگر حبیب الرحمان کھڑے ہو گئے سبحان اور اللہ کھڑے رہ گئے سبحان اللہ کھڑے ہو گئے سبحان اللہ اور کھڑے رہ گئے تو ووٹروں کی فہرست میں وہ چہرے ووٹ دینے آ جائیں گے جن کو بھارت میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں. سبحان سچ اللہ ہے، حق سبحان ہے. اس لیے کسی طرف نہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ اب آپ اپنی بات واپس لیں. یہ وہ مجاہد ملت ہیں جو پنڈت نہرو کو بھی کہہ دیں کہ اوقات میں رہو. سبحان ارے اللہ زور سبحان سے اللہ زور سے. سبحان اللہ اب کچھ ہی دنوں کی بات تھی کہ اس کے بعد غازی پور کہاں غازی پور غازی پور میں ایک اللہ ہے، کارنر ہے، موڑ ہے، جس کا نام ہے نخاس کونا. تاجدار ولایت حضور مجاہد ملت پابندی سے ربیع النور میں 3 دن میلاد شریف وہاں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ اور یہ سعادت اس کم نصیب بلیابی کو حاصل ہے کہ 2 روز اس محفل میلاد میں پڑھنے کا ہم کو بھی موقع ملا ہے 3 سال تک. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی غازی پور داری ولایت حضور مجاہد داری اور غازی جرم کیا تھا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کسی کو کہہ دیا تھا کہ جس کو 2 کلو آٹا باندھنے کی گٹھڑی کا گانٹھ نہیں معلوم ہے
ہندوستان سبحان اللہ لیکن حبیب الرحمان نے کہہ دیا تو لے لیا پنڈت جی نے تام جھام کے ساتھ لوگ لے کر چلے بولو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عالم یہ صاحب کی جب پیشی میں لائے گئے الہ آباد ہائی کورٹ کے سارے سینئر وکیل آ گئے اور سارے وکیل یہ کہتے رہے صرف آپ ایک لفظ کہہ دیجئے کہ میں نے نہیں کہا بول یار بول بول سبحان اللہ ارے زور سے بولو بولو سبحان اللہ سبحان صرف اللہ ایک جملہ عدالت میں کہہ دیجئے کہ میں نے نہیں کہا ہے میرے مجاہد ملت کی آنکھیں لال ہو گئی اور کہتے کہ تم مجھے جھوٹ بولنے کی بات بتا رہے ہو ارے آخری سانس تک میں کہتے رہوں گا میں جو کہہ دیا ہوں اسے میں واپس نہیں لوٹوں یہ ہے مدد مجاہد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول ہمت اللہ مجاہد ملت زندہ باد کردار مجاہد ملت زندہ باد زندہ باد عالم یہ کی کیفیت بدل گئی جملہ نہیں بدلا عدالت کا جج بدل دیا گیا مجاہد ملت نے اپنا جملہ نہیں بدلا وکیل بدل دیے گئے مجاہد ملت نے جملہ نہیں بدلا تب کچھ لائرز نے کہا کسی بھی طرح سے کوئی تو ان کو تیار کرے تب رئیس القلم نے کہا کہ یاد رکھیے گا ایک حبیب الرحمان اندر ہے بھارت کے ہر گاؤں میں ہماری قوم کا میری جماعت کا 6 سال کا بچہ بھی حبیب الرحمان بن کے سڑکوں پر آنے واہ کے واہ سبحان واہ اللہ زندہ باد زندہ اس باد لیے اب اس پر زیادہ بحث مت کیجئے آپ کو جو کرنا ہو آپ کیجئے آپ کی عدالت کو جو کرنا ہے وہ کرے جب کہہ دیا ہے کہہ دیا ہے اللہ سبحان اللہ کہہ دیا ہے یہاں تو من گڑھت کرامتیں بیان کرنے والے حرام خورو اہل سنت کے نوجوانوں کو اندھ بھکت مت بناؤ کسی نے بڑی قرینے کے ساتھ ایک مرتبہ میرے حضور مجاہد ملت سے کہا کہ آپ تو غوث پاک کو دیکھے ہوں اللہ کیا کہا آپ تو غوث پاک کو دیکھے ہوں گے میرے مجاہد ملت کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی تھی میرے بزرگوں نے بتایا کہ ہمیشہ حضور مجاہد ملت نے یوں کیا ہمیشہ آنکھیں نم رہتی تھی اور اس راج سے پردہ اٹھایا میرے قائد اہل سنت حضرت علامہ اشرف قادری نے کسی نے پوچھ دیا کہ مرید ہے بولا ہے بڑے پیر کا نام سنا کسی نے پوچھ دیا آپ نے تو غوث پاک کو دیکھا ہوگا میرے سرکار میرے حضور مجاہد ملت کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں وہ کرم کرتے رہتے اللہ اکبر اللہ حضرت کتنی ادب کی کتنی جلدیں اس میں ادب کی کتنی جلدیں اس میں مقید ہیں وہ کرم کرتے رہے کیا کہا وہ کرم کرتے رہے وہ کرم کرتے وہ کرم کرتے رہتے یعنی بتا دیا حبیب الرحمان تو ان کو دیکھنے کی اوقات نہیں رکھتا لیکن وہ حبیب الرحمان کو دیکھ دیکھ کر کے حبیب الرحمان پر کرم کرتے رہتے سبحان اللہ اب دل لگاؤ اسی جگہ مچا ہنگامہ سبحان اللہ جیسے ہی عدالت میں پیشی کے لیے حضور مجاہد ملت کو لایا گیا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں مجاہد ملت
पैरों में बेड़ियां डालने की बात चल रही है मुजाहिद मिल्लत की, और मेरे मुजाहिद मिल्लत को सत्ता में बैठे लोग हुक्मरान डराने की गलती कर रहे हैं। आप अपनी बात वापस ले लीजिए, वरना हथकड़ियां और बेड़ियां आपकी जिंदगी की आखिरी सांस का लिबास बनेगी। मेरे मुजाहिद मिल्लत फरमाते कि जो नबी की शरीयत से डरता हो उसे लोहे की चूड़ियों से डराने की गलती मत करो। जो रसूलुल्लाह के कानून से डरता हो उसे लोहे की बेड़ियों से डराने की गलती मत करो। बेशक जैसे ही जेल के सेल से निकाल कर अदालत लाया गया, अचानक जेलर पहुंचा है मुआयना करने, तो देख रहा कि हबीबुर रहमान तो अंदर है। हबीबुर रहमान अंदर है, अंदर। फिर ये गाड़ी पर बैठकर कौन गया? क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। बीच से कोई खड़ा होके एक नारा ठोको, बीच से खड़ा होके कोई एक नारा ठोको। या रसूल अल्लाह, या अली। भागे भागे आया और अपना रजिस्टर खोल करके और कोर्ट से पेशी वाली लिस्ट निकाला और अपने दरवाजे पर खड़े पहरेदारों से कह रहा, हबीबुर रहमान तो गाड़ी में गए? हाँ हमने बैठा ला है। क्या कहा? हमने बैठाला है उनको, हमने उनको गाड़ी खोल कर दरवाजा खोल के बैठाला। जेलर हाथ पकड़ा, बोला आप तो झूठ बोल रहा। अच्छा, आप तो झूठ बोल रहा। अगर तूने हबीबुर रहमान को कोर्ट भेजा है तो अपनी आंख खोल के देख, इस सेल में कौन बैठा हुआ है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत। तबलिया भी कह रहा है, जब मेरे पीराने पीर गौसे आजम का एक कलंदर एक वक्त दो जगह नजर आ सकता है, तो मेरा गौसे आजम अपने 72 मुरीदों के घर क्यों नहीं? लाजवाब, क्या खिताबत, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए वही वाकया दोहरा दे। ठन गया मुनाज़रा, हाय 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 हाय। जिस मुजाहिद मिल्लत ने सिर्फ मुनाज़रा ही किया, और जिस मुजाहिद मिल्लत ने की खानकाहों में सिलसिले की खानकाहों, वो चाहे चिश्तिया सिलसिला हो, कि हबीबिया, कि कलीमिया, कि फिरदौसिया, कि रज़विया, कि सिराजिया हो, कोई सिलसिला हो, उस वक्त पीर नहीं दिखते थे, खानकाहें दिखती थी। उन खानकाहों की हुर्मत के लिए मुनाज़रा मुजाहिद और सदर मुनाज़रा हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तरीका मुनाज़रे में जाने का ये था कि जाते पहले और निकलते सबके आखिर में। किसी ने कहा कि हुजूर हम लोग पहले क्यों जाते हैं? पहले कि देवबंदी ये न कहे कि डर के मारे भागे, और बात में ये निकलना चाहिए बल्कि बैठे हम रहे भागे वो। जब ये भाग गए, हार गए भद्रक में। मालूम है मुनाज़रा स्टेडियम में हो रहा था,
कहाँ? कटक के स्टेडियम, कटक के स्टेडियम में जब ये हार के भागे तो मालूम है ना, हारा हुआ आदमी झगड़ा करता है। इसलिए मोहल्ले में अगर कोई झगड़ा करे तो समझ लेना जरूर इसमें से कोई हारा हुआ। बहुत अच्छा नुक्ता है हजरत। जोर से बोलो ना। अब अगर अहले सुन्नत के स्टेजों पर कोई मौलाना झगड़े की बात करे, खतीब शायर झगड़े की बात करे, तो समझ लेना ये कहीं न कहीं जरूर हारा हुआ। वहां दम नहीं दिखा सका, यहाँ बुखार निकाल रहा। जब ये बदअकीदे हार के भागे तो करे क्या? तो बाहर आकर के किनारे रोड के बड़े पत्थर होते हैं ना सड़क में, क्या बोलते, गिट्टी पत्थर साइज बड़ा बड़ा जो होता है, क्या बोलते बंदा। अहले सुन्नत के लोग, मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो सारे उलमाए अहले सुन्नत को लेकर स्टेडियम के अंदर, वो कहाँ देख रहे हैं लोग के बाहर किधर कौन खड़ा है। देख दनादन बाहर से मार रहे हैं तो अंदर हाय हाय हाय। इस्लाम सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सब्र से नहीं, जरूरत पड़ी है तो सैयदना फारूक आजम का बाजू भी इस्तेमाल किया। बिल्कुल सच है, हक है, हक है। ये बिन देखे पत्थर मार रहे और उन्हीं पत्थरों से सीढ़ियों पर चढ़कर हमारे लोग देख देख के मार रहे। अब ये फिर वहां से भागे, फिर वहां से भागे। और कटक के एसपी को इन लोगों ने लिख कर दे रखा था, वो रिकॉर्ड आज भी एसपी कटक के पास मौजूद है कि ये दंगाई लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, फसादी लोग हैं, ये गौ का हत्या करने वाले लोग। हाय हाय हाय। सारा इल्जाम लगाकर कटक के एसपी को दे रखे थे, लेकिन एसपी भी जानता था कि जो रईसा, जो उड़ीसा का जमींदार नहीं जागीरदार है, जिसकी जमीन पर अस्पताल, कॉलेज, कचहरी बनी, जमींदार नहीं जागीरदार है, जिसके जिसके ड्यूढ़ी से जिसके 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 यहाँ कोर्ट लगे, कचहरी लगे, उस पर ये आरोप लगा। जब ये इल्जाम लगाते हुए भाग रहे थे, रईसुल तलब फरमाते, तो उस दिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत का चलान हमने देखा था। जीप में ताजदारे वलायत हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, और जब कटक के सड़कों से गाड़ी गुजर रही थी तो लोग पत्थर मार रहे थे गाड़ी पर, मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उसी जीप में बैठे बैठे अपना दाहिना पैर उसी गाड़ी की बॉडी पर यूं मारा। क्या गजब की बात है। यानी पैर पटके जीप में, और बेसाइज के पैजामे वालों की गाड़ी टकरा जाए गाय से। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे बोल यार बोल। और जैसे ही जानवर को जख्मी देखा तो सब निकल के आ गए, माता को मार दिया, माता को मार दिया। अब तो सहाबी की हालत वैसे ही हो गई है जैसे माथा मुड़ा लिया बर्फ खोल दी। गली में ढूके तो मोहल्ला वाला मारा, अब पीछे पलटे तो
مجاہد ملت کی سینا کھڑی ہے اور بھاگ کے جائیں تو پولیس انتظار کر رہی ہے کہ ماتا کو مار کے آ رہا ہے. دعا کرو آج کی تاریخ میں جو مجاہد ملت کا سجادہ متاثر نہیں ہے. بلیابی جوبے کی چمک اور پگڑی کی اونچائی دیکھ کر فضیلت بیان قطعی نہیں کر سکتا. اسی لیے کہ جن آنکھوں نے مفتی اعظم حافظ ملت رئیس القلم مجاہد ملت کو دیکھا وہ آنکھیں بہت جلدی کسی حضرت سے متاثر نہیں ہوتی. جو مصطفیٰ پڑھنے والا کہ مرید نذرانہ دے پیر کی اور یہ وہ پیر ہے کہ پورا حبیب کا سیرت بالکل سچ ہے حق ہے واہ اس لیے میرے مجاہد ملت کے بارے میں اگر کوئی مولوی کچھ بدتمیزی کرے تو اسے سمجھا دیں کہ ان کی شان تو تم گھٹا نہیں سکتے ہو اپنی نسل خراب ضرور کر سکتے ہو. اسی لیے میں التجا کروں اور یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا جو اللہ والے کا ہو گیا زمانہ اس کا ہو گیا اور جو اللہ والے کی نظروں سے پھسل گیا جو اللہ والے کی نظروں سے گر گیا. ارے تیرے بلیابی نے دیکھا یار ایک اللہ والا لیٹا ہے مبارک پور الجامۃ الصوفیہ میں ان کی نظروں سے بڑے بڑے زبان والے گر گئے تو مرتے دم تک بعد موت کے اٹھ نہ سکے. اس لیے میں التجا کروں گا دعا فرمائے یہ حضرت حبیب ملت صرف خانقاہ حبیبیہ کے سجادہ نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی امانت بھی ہے مسلک اعلی حضرت کی وراثت بھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. کمال ہے میں تو جب میرے پاس ٹیلی فون پہنچا نا بھیا حضور مجاہد ملت کے عرس کی محفل ہے تو یوں تو مصروفیت کی وجہ سے امسال بھی دھام نگر شریف حاضر نہ ہو سکا. میں نے سوچا چلو یار دھام نگر نہ صحیح دریا پوری ہی صحیح جب میرے غوث اعظم کی کیا رحمی ہر گھر ہو سکتی ہے تو میرے تو مجاہد مجاہد ملت ملت کا عرس ہر شہر میں کیوں کیوں نہیں نہیں ہو ہو سکتا واہ کیا جملے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ اس لیے میں تو کہوں بڑے گا بڑے ہوتے ہیں واہ جتنے بھی اہل سنت کی خانقاہ اور سلسلوں سے منسلک ہو اللہ کے واسطے اپنے کو بچاؤ اپنے پیر کو دھوکہ مت دو اپنے سلسلے کو دھوکہ مت دو. اگر پیر اگر سلسلے کا شیخ اگر اس خانقاہ کا سجادہ حسام الحرمین کی تائید کرے اور کہے ہاں میں اسی راستے کو حق مانتا ہوں جو بریلی کے امام محمد رضا کا راستہ ہے جو یہ خانقاہ کا سجادہ کہے اس کی دستبوسی بھی کرنا کیا پیغام ہے واہ اور سلسلہ اور شجرہ مت دیکھنا بس یہ سمجھ کر کے کہ میری جماعت کے اہل سنت کی خانقاہ کا سجادہ آیا ہے آپ ان سے ضرور ملنے جانا ہے. آخری بات عرض کروں کہ اگر کسی حبیبی کی تاریخ حبیبی ملت کرے تو یہ کمال کی بات ہے. کیا کمال ہے صاحب
مرید ان کا ہے ان کی تعریف کریں گے، کوئی کمال تھوڑی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ دوسرے سلسلے کا پیر ملے تو وہ حبیب ملت سے تعریف کر کے کہے کہ آپ کا ایک مرید ملا تھا، آپ کا ایک مرید ملا تھا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ تب حبیب ملت کی چھاتی چوڑی ہوتی کہ ہم نے مکسنگ مال نہیں تیار کیا ہے، اوریجنل مال تیار کیا ہے۔ اس لیے میں تمام دریا پور ہو، کلیا چک ہو، مرشد آباد ہو، مالدہ ہو، بنگال ہو، اڑیسہ ہو، بہار ہو، یو پی، ہم آپ سے بنتی اور اپیل کر کے کہیں گے اہل سنت کو جماعت رہنے دو، سلسلے کا ٹکڑا مت بناؤ۔ میرے مجاہد ملت کی جلالت علم کا عالم یہ ہے کہ میرے حضور مجاہد ملت جسے غور سے دیکھ لیے نا، غور سے دیکھ لیے، آدھا مناظر تو یوں ہی ہو جاتا تھا، آدھا مناظر تو یوں ہی ہو جاتا تھا۔ جامعہ حبیبیہ کی گلی میں ایک پان بیچنے والا تھا، پان، اور میں حضرت علامہ عاشق الرحمان صاحب سے ملے، میں نیچے اترا تو بڑے میاں نے کہا کہ سنا بنیامین آیا ہے جی، سنا ہے بنیامین آیا ہے۔ کسی نے کہا کب آئے؟ بولے اب گئی تو گئی ہے، دو گاڑی پولیس، دو گاڑی پولیس، اب پروٹوکول، ایک گاڑی پولیس کی آج بنیامین کی، ایک گاڑی پیچھے پولیس کی، اب میری گاڑی میں دونوں سپاہی پہرا دیا، اب گئی تو گڑیا سب گئی ہے تو اچھا اجی ملاقات نہ ہوئی، میں چلا گیا سرکٹ ہاؤس، آدھے گھنٹے کے بعد خبر ملی یہ وہی پان والا جو حضور مجاہد ملت کا بڑا منہ لگو، بڑا منہ لگو پان والا۔ مولانا میں کیا بتاؤں، میں نے سپاہی کو بلایا، میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ لوگ پولیس لائن جاؤ، میں سونے جا رہا ہوں، اب پہنا دوں بیٹھ گیا رکشہ پر پگڑی پہنچا اور سے پہلے بیٹھو سپاہین کو کہاں بھگایا، سپاہین کو کہاں بھگایا، میں نے کہا میں چپے سے چھوٹ چھوٹ کے آیا، ٹھیک کیے میں چہیا کی ہو تم نہ بنوا کر دوں، تب نہ بنوا کر دوں، بڑوں کے پالے ہوئے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس گلی سے ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا کون آیا کون گیا، مجھ جیسے ایک اس حقیر کو کہا کہ سنا جی بنیامی آوا رہا ہے، یعنی بڑے کے پالے ہوئے کو بھی بلیابی کا انتظار تھا کہ آیا اور ہم اس کو دیکھ نہ سکے، اس لیے ہم ونتی کریں گے، اپیل کریں گے، گزارش کریں گے، اگر کسی سلسلے کا مرید کسی سلسلے کے پیر کی شان میں بد زبانی کرے تو سمجھ لینا یہ شراب کے نشے میں ہے، اس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں فضیلتیں ضرور بیان ہو لیکن اتنا اوپر مت اٹھا دو،
اتنا اوپر مت اٹھا دو کہ مردود ہو جاؤ، اور کسی کو اتنا نیچے مت گرا دو کہ ابو جہل ہو جاؤ۔ اس لیے میں التجا کروں گا، دعا فرماؤں، جو مشن میرے مجاہد ملت کا تھا، ہے، رہے گا، اس مشن کے میر کا نام حبیب ملت ہے، سبحان اللہ، اس مشن کے امیر کا نام حبیب حبیب ملت ہے، انشاءاللہ۔ اس تحریک کے سربراہ کا نام حبیب ملت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، یار زندہ صحبت باقی۔ کھڑے ہو جائیں سب۔